بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کے اندر سب سے جو عظیم ترین ہستی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی محبوب ترین ہستی ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، احادیث قدسی کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا، اور میں ساری کائنات کو کبھی تخلیق نہ فرماتا۔ ساری کائنات کا تخلیق فرمایا جانا اور ساری کائنات کو بنایا جانا اور ساری کائنات کا یہ جو سلسلہ ہے یہ بچھایا جانا، اس کا مقصد صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ اور جس طرح اللہ رب العزت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، فرماتا ہے، اسی طرح تاجدار کائنات حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے، ایک شخصیت ایسی ہے جس سے ساری کائنات سے بڑھ کر، ساری دنیا سے بڑھ کر، سارے انسانوں سے بڑھ کر جس ہستی کے ساتھ حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں، اس ہستی کا نام امام حسن اور امام حسین ہے۔ امام حسن اور حسین کون ہیں؟ جن کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دیتے ہیں، اور جن کو اپنی اہل بیت پاک فرماتے ہیں، اور جن کے لیے نماز کے اندر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے سرداروں، تمام نوجوانوں کے سردار فرمایا ہے، اور جنت کے اندر کوئی شخص بھی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جنتی جوان ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کہ حسن اور حسین تمام جنتی مردوں کے سردار ہوں گے۔ اور تاجدار کائنات نے جن کے متعلق فرمایا کہ اللہ حسن اور حسین پر راضی ہوا، اور حسن اور حسین وہ شخصیات ہیں، وہ عظیم صاحبزادگان ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جن کو صحابہ اکرام اگر حضور کی یاد ستاتی تو دونوں کو ساتھ اکٹھا کھڑا کر کے دیکھ لیتے۔ حسن اوپر والے حصے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے، اور امام حسین علیہ السلام نیچے والے حصے سے۔ اس طرح جب دونوں اکٹھے ہوتے تو صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا زیارت فرما لیتے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، حسن اور حسین جن سے لڑیں گے میں ان سے لڑوں گا، یہ جو حسن اور حسین سے لڑے گا اس کی جنگ حسن اور حسین سے نہیں میرے ساتھ ہوگی۔ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں جو اس حسن اور حسین کے ساتھ لڑ رہا ہے اس کو وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا کہ وہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ پھر حسن اور حسین وہ شخصیات ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ بچپن کا زمانہ ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حسن اور حسین لڑکھڑاتے ہوئے چھوٹی عمر میں آ رہے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ چھوڑ کر دونوں کو اٹھاتے ہیں، ایک کو ایک ران پہ اور دوسرے کو دوسری ران پہ بٹھا لیتے ہیں، اور پھر خطبہ مکمل فرماتے ہیں۔ تو ایسی شخصیات کائنات میں اور کون ہیں؟ ایسے بچے اور کون ہیں؟ ایسے پیارے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑھ کر پیارے تھے، وہ اور کون ہیں؟ اور حسن اور حسین وہ شخص ہیں، وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی مبارک بچھا دیتے، اور جن کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن اور حسین سے محبت کر۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حسن اور حسین اگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو بچپن میں آقا علیہ السلام حسن اور حسین کو اپنے سینے پر لٹا لیتے،
کون اور ایسا خوش قسمت ہے، کائنات کے اندر کون اور ایسی ہستی ہے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر لیٹنے کا شرف نصیب ہوا ہو؟ یہ صرف حسن اور حسین ہی ہیں، اور پھر کوئی کہے کہ حسن اور حسین کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرے تو ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے دنیا کے اندر دو پھول ہیں۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چاہتے ہیں جس طرح دو پھولوں سے پیار کیا جاتا ہے۔ یہ حسن اور حسین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی ولادت ہوتی ہے تو کان میں اذان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، ایک کان میں اذان پڑھتے ہیں، دوسرے میں اقامت کہتے ہیں۔ کوئی اور ہستی کوئی اور بچہ، کوئی اور ایسی ذات کون ہے؟ اور جو جب 7 سال کے ہوتے ہیں، 7 سال 7 ماہ اور 7 دن حسن اور حسین آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پرورش پاتے ہیں، اور جب ان کی تربیت آقا علیہ السلام اس طرح فرماتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کے پیسے آتے ہیں، زکوٰۃ کا مال آتا ہے، کھجوریں آتی ہیں، اور حسن اور حسین کھیلتے ہیں اور اٹھا لیتے ہیں، تو امام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کے منہ سے وہ کھجوریں بھی نکال کر پھینک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ یعنی ابتدا میں ساری زندگی خود اتنے چھوٹے سے چھوٹے فعل پر بھی، جن کے اتنے چھوٹے سے چھوٹے فعل پر بھی توجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، ان کے اندر کیسی ان کی تربیت کے اندر کمی رہ سکتی ہے؟ ان کی تربیت بالکل آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نگرانی میں فرمائی تھی، تو پھر ان میں کوئی کمی نہیں رہ سکتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین سے محبت کرنے والوں سے اللہ محبت کرے گا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ حسین میری بیٹی کا بیٹا ہے تو میرا بیٹا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ فرما رہے ہوتے، بڑی مشہور روایت ہے، تو حسن اور حسین آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہو جاتے، تو حسن اور حسین کی خاطر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ مبارک لمبا فرما دیتے، اور حضور کی گود میں حسن اور حسین کھیلتے اور آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک سے کھیلتے، تو آقا علیہ السلام ان کو منع نہ فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام حسین علیہ السلام کے منہ میں جب آپ کی ولادت ہوئی تو کھجور چوس کر اپنی زبان مبارک سے چوس کر امام حسین علیہ السلام کی منہ مبارک میں ڈالی۔ آپ خود سوچئے کہ کیا اتنا کوئی پیار کسی عام شخص سے تو نہیں کر سکتا نا؟ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی ساری توجہ صرف اللہ اور اللہ کی طرف ہے، جن کا محبوب ذات صرف اللہ کی ذات ہے، وہ اپنے ان صاحبزادوں سے، ان پیاروں سے اتنا پیار فرما رہے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیدہ کائنات کے گھر کے آگے سے گزرتے ہیں اور حسن اور حسین کے رونے کی آواز آتی ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو سلام اللہ علیہا کہ فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ میں امام حسین کے پاس کسی کو ایلچی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے کہ اس بندے نے امیر معاویہ سے کہا کہ میں کیسے ان کو پہچان سکوں گا؟ تو امیر معاویہ نے فرمایا کہ جب تم خانہ کعبہ کے اندر جاؤ گے، وہاں جب مدینہ کعبہ شریف میں یا مدینہ شریف میں جاؤ گے، خانہ کعبہ میں جاؤ گے تو لوگوں کا ایک حلقہ تمہیں مدینہ شریف میں نظر آئے گا، مدینہ شریف میں نظر آئے گا، تو جو حلقے اس حلقے کے اندر لوگ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ارد گرد اس ایک حلقے میں بیٹھے ہوں گے، اتنے ادب اور احترام کے ساتھ کسی اور کے حلقے میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا، وہ امام حسن اور حسین کا حلقہ ہوگا۔ فرمایا حسین کو دیکھنا ہو تو جس حلقے کے اندر
حسین موجود ہوں گے، لوگ وہاں پر بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی یہ جانتے تھے کہ یہ اتنی عظیم شخصیت ہیں۔ اور ایک کنیز گلدستہ لاتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کا عظیم کردار اتنا ہے۔ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام حضور کے نواسے تھے اس لیے ان کا مقام تھا، بلکہ خود پرسنلی بھی امام حسین علیہ السلام ایک عظیم شخصیت، ایک بے مثال کردار کی حامل شخصیت تھے۔ تو ایک کنیز، ایک خادمہ ان کے لیے گلدستہ لے کر آتی ہے، گلدستہ سونگھ کر آپ نے رکھ دیا اور ساتھ ہی اس کنیز کو آزاد فرما دیا۔ تو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے صرف ایک گلدستے کی خاطر اس کنیز کو آزاد فرما دیا۔ تو حضور امام علی مقام فرمانے لگے کہ جو کوئی محبت کا پیغام لے کر آتا ہے، جو کوئی ہدیہ لے کر آتا ہے، جو کوئی آپ کے لیے تحفہ لے کر آتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو اس سے بہتر تحفہ لٹائیں۔ تو گلدستہ، مجھے پھول پسند ہے، مجھے خوشبو پسند ہے، یہ کنیز میرے لیے میری پسندیدہ چیز کو لے کر آئی تو میں نے اس کی پسندیدہ چیز اسے لٹا دی اور اسے آزاد کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان شہزادوں سے ہمیشہ محبت کرنے اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں انہی کا پیار، انہی کی محبت بندے کی ایمان کی سب سے بڑی متاع ہے۔ اور جس دل کے اندر حسن اور حسین کی محبت ہے، حسن اور حسین کا پیار ہے، خدا کی قسم وہ کسی ایسے شخص کے لیے نرم گوشہ کیسے رکھ سکتا ہے جس نے امام علی مقام علیہ السلام کے خاندان پاک کو صرف اپنی حکومت کی خاطر اور اپنے جاہ و منصب کی خاطر اور اپنے دنیا کے چند دلوں کے عزت اور جاہ کی خاطر شہید کروا دیا۔ ایسے شخص کے لیے حسین سے محبت کرنے والا کوئی شخص بھی نرم گوشہ نہیں رکھ سکتا۔